اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اسلام جو ہے نا، اسلام وہ پابندیاں لگاتا ہے، بہت ساری پابندیاں، اور اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں وہ پابندیاں اٹھاتے ہیں، محدود پابندیاں لگاتے ہیں کہ جس سے نظام عالم خراب نہ ہو جائے، بس اس سے زیادہ پابندیاں نہیں ہیں ان کے. وجہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ اسلام کیوں لگا رہا ہے پابندیاں، کیوں اتنی وہ جو ہے نا راہ میں رکاوٹیں کھڑا کر رہا ہے، تو دیکھو بنیادی جو اختلاف ہے نا ہمارا غیر مسلموں سے، جو بنیادی اختلاف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ پابندیاں سمجھ میں آ جائیں گی. وہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کا وہ یہ کہتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، یہی حیات ہے، یہی زندگی ہے بس، اور اگر آخرت میں بدلہ ملے گا بھی تو وہ بھی اسی وجہ سے ملے گا کہ ہم نے دنیا میں جس کو جتنا خوش کیا، ورنہ تو وہ بھی کہتے ہیں اس کا بھی بدلہ نہیں ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا اصل، بولو بھائی، نہیں ہے. یہ اگر اصل ہوتی تو مرتے نہیں پھر اس میں. اور بھائی آپ کا ایک ذاتی مکان ہے، وہ اصل ہوتا ہے، اور ایک آپ کہیں جاب کرنے کے لیے گئے ہوئے، وہ اصل نہیں ہے. پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ذاتی مکان ہے، اس میں جب تک زندگی ہے رہو گے، اور وہ ہے جاب، وہ جو ریٹائر ہو گئے تو وہاں سے نکل جاؤ گے. اب آپ نے اب گھر کی طرف توجہ دی نہیں، اور وہیں آفس کو گھر بنا کے بیٹھ گئے، اسی آفس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ، کروڑوں روپے کا فرنیچر لا کے ڈال دیا خام خواہ میں آفس میں. او بھائی یہاں تو کما رہے ہو تو فرنیچر کہاں ڈالنا چاہیے؟ بہت مشکل ہے، آپ پولیس لے کر آئیں اگلی دفعہ. بھائی جب آپ جاب کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں تو پیسے کما کے آفس کی کرسیوں میں لگا دیتے ہیں سارے، ہے بھائی، انہی چمک پٹیوں میں لگا دیتے ہیں. وہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر پہ بھیجتے ہیں نا کہ بھائی میں وہاں آؤں گا تو ادھر میں جو سکون سے ہو حساب کتاب. تو وہ جگہ چھوڑنی ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اصل نہیں ہے. تو ایسے دنیا بھی تو چھوڑنی ہے، اس گھر کو بھی تو چھوڑنا ہے. تو یہ اصل کہاں سے ہو گیا؟ یہ جائے قرار کہاں سے ہو گیا؟ یہ اصل وطن کہاں سے ہو گیا؟ اصل وطن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں آ کے، وہاں سے آپ کو کوئی نکالنے والا نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، ایگزامینیشن ہال اصل ہے یا گھر اصل ہے؟ اب آپ ایگزامینیشن ہال میں آ کے بیٹھے، آپ کو کیا ہے پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بھئی پیپر حل کریں، ادھر نہ دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، پیچھے نہ دیکھیں، کسی سے بات نہ کریں. پابندیاں ہوتی ہیں نا ایگزامینیشن ہال میں، لیکن آپ کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ. بھئی پانی چاہیے آپ کو، اور کوئی بھی بنیاد، پنکھا نہیں چل رہا، پنکھا ہوگا تو چلے گا. کراچی میں تو جب ہم کر رہے تھے تو اس وقت تو کوئی پنکھا ونکھا تھا ہی نہیں وہاں. اب شاید پنکھے ونکھے آ گئے ہوں. تو کچھ بھی بہرحال جتنا وہ بیچارے کر سکتے ہیں اتنا تو کرتے ہیں نا آپ کے لیے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے، یہ اتنی پابندیاں لگیں، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، پیچھے نہیں دیکھو، اور جناب کسی سے بات نہیں کرو. یہ کون سی پابندی ہے؟ میں نہیں مانتا اس کو. تو آپ سے کہیں گے کہ بھائی یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ رہنے کی جگہ، یہ آپ کی نانی کا گھر. یہی کہتے ہیں نا، تمہاری نانی کا گھر نہیں ہے، کہتے ہیں نا، یہ آپ کی نانی کا گھر. اور یہ بھی کہتے ہیں یہاں شادی میں آئے ہوئے ہو کیا؟ سنا ہوگا یہ ہے بھائی، شادی میں آیا ہوا ہے کیا تو تیری یہ ساری ضرورتیں یہاں پوری کریں. دعوت پہ بلایا ہوا ہے آپ کو، یا ولیمے پہ بلایا ہوا ہے کسی نے، تو نکلو یہاں سے. تو میں اپنے بچوں کو یہ بات کہتا ہوں بعض وقت، سردیوں میں اگر کبھی پنکھا کی ضرورت نہیں ہوتی نا، چھوڑے ابھی پھر بات سے بات نکل جاتی ہے. تو یہ شادی میں آئے ہوئے ہو، یہ کراچی کی زبان ہے، یہ یورپ والے نہیں سمجھیں گے. میں نے ایک دفعہ تھائی لینڈ میں بیان تھا نا، تو میں نے ایک کراچی کے محاورے میں ایک مثال دی بڑی زبردست. ایک آدمی کو ہنسی آئی، باقی سب چپ بیٹھے ہوئے. تو میں سمجھ گیا یہ کراچی کا ہے. میں نے کہا آپ کہاں سے؟ کہتے ہیں میں کراچی کا. میں نے کہا اس لیے آپ ہماری زبان سمجھ رہے ہو، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہا. تو حالانکہ وہ اردو سب جانتے تھے. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں اتنی دیکھنے دے رہے آپ کو. تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ یہ تمہاری نانی کا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری دادی کا گھر نہیں ہے. اب وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا ذاتی گھر ہے، یہ تو میں یہاں جو مرضی کروں گا. تو وہ آپ سے کہیں گے بھائی 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے.
اگر یہ تمہارا نانی کا گھر ہوتا یا تمہارے ابا کا گھر ہوتا یا تمہیں وراثت میں ملا ہوتا تو تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جاتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اصل نہیں ہے. ہم اس کو اصل سمجھ رہے ہیں, اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے مزے جتنے بھی اٹھا سکتے ہیں اس دنیا میں اٹھا لیں. دیکھو اس دنیا کے اصل نہ ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن اس کا بدلہ نہیں ملتا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی چند دن پہلے, اس کو دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا. میں فیس بک یوز نہیں کرتا, کبھی کبھار جیسے کہیں جا رہے ہوں تو دیکھ لیتا ہوں فیس بک کا پیج کھول کے. اس میں کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, بڑی دردناک ویڈیو, کہنے کو تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں, لیکن وہ منظر جب دیکھتا ہے نا انسان تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے. اس میں یہ بتایا کہ ایک بندر نے کسی کے کھیت سے تھوڑا سا پھل فروٹ کھایا تو مالک نے کہیں دیکھ لیا اس بندر کو, تو بندر کو مارنا شروع کیا. اس پہ جس نے لیبل لگایا عنوان بڑا خوبصورت کہ کیا ایک جانور کا پھل چوری کرنے کی یہ سزا ہونی چاہیے, اتنی سخت سزا ہونی چاہیے. تو بندر کو اس طرح سے ڈنڈے سے پیٹ رہا ہے, اس کی ہڈیاں توڑ دی اور وہ بیچارہ بھاگ نہیں سکتا, وہ اتنی مار کھائی اس نے, وہ ہل نہیں پا رہا اور مارے جا رہا ہے. بندر اپنی معصوم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہے گویا بزبان حال کہ اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے. بھئی تم نے مارنا ہی تھا, اس کے سر میں ڈنڈا مار کے اس کو ہلاک کر دیتے یا گولی مار دیتے یا چاقو مار دیتے. ڈنڈوں سے پیٹے جا رہا ہے, یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ جانور ہے, یہ انسان نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ کہاں سے کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اس کو کیا پتا, اس کو تو بھوک لگے گی, جو چیز سامنے آئے گی کھا لے گا. ایسی سزا تو اس کو نہیں دی جاتی جو جان کر یہ جرم کر رہا ہو. میں سوچ رہا تھا دیکھو بے زبان جانور ہے, اس کو کوٹے جا رہا ہے, اس کی ہڈیاں توڑ دی اس نے, پھر بھی ہاتھ نہیں رک رہا. اس قدر ترس آ رہا تھا اس منظر کو دیکھ کے. تو یہ ظلم کیا انسانوں پہ نہیں ہوتا, کیا برما کے مسلمانوں پہ سے زیادہ ظلم نہیں ہوا؟ جب جانور پہ یہ ظلم دیکھ کر انسان کو ترس آئے گا تو انسانوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے بے گناہ انسانوں پر. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیسے مارا جاتا ہے. احمد آباد کے مظالم آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کی ویڈیوز آئی تھی. فٹ پاتھ پر چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر پڑے ہوئے, ان کے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, 3-3 4-4 سال کے بچے, ان کو نہیں پتا کہ ہمارے والدین کے ساتھ کیا ہو گیا. بچے کو کتنی محبت ملتی ہے باپ اور ماں کی طرف سے, اس کے والدین آپ نے اس کی نگاہوں کے سامنے چھین لیے. ایک مرتبہ کیا ہوا, 15-20 سال پرانی بات ہے, میں نے 2 بہن بھائی دیکھے, 7-8 سال کی ان کی عمر تھی. تو ہمارے کوئی دور کے جاننے والوں میں تھے, وہ بچے کیا کر رہے تھے, عجیب عجیب اسٹائل میں بات چیت کر رہے تھے. یعنی جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کر رہا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا پھر وہ. یعنی بچے اگر بڑوں والی باتیں شروع کر دیں اور وقت سے پہلے یعنی ان کی مینٹل اپروچ زیادہ ہو جائے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی ان کے ساتھ کوئی مرض ہے, کوئی بیماری ہے. تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اصل میں یہ بچے ایسے اس لیے ہو گئے, ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ان کے سامنے ان کے باپ کو قتل کیا ہے چھورے مار مار کے. کسی ظالم نے پیسوں کے چکر میں یا کوئی اپنے ذاتی جھگڑے میں بچوں کے سامنے ان کے باپ کو چاقو مار مار کے قتل کیا ہے. وہ ڈر اور خوف ان کے, ایک تو باپ سے محبت بھی ہوتی ہے, وہ خوف ان کے دماغوں میں بیٹھ گیا. تو اگر یہ دنیا اصل ہے پھر اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ اللہ ایسا دنیا میں ظلم ہوا اور ان ظالموں کو سزا نہیں ملی. دنیا میں سزا نہیں ملتی, اور ملتی ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے. اب جس نے اس طرح اذیت کے ساتھ اس کو ہلاک کیا, اس کی سزا اسلام نے کیا بتائی, قتل کرو اس کو. لیکن وہ قتل اذیت کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا, گردن اڑائی جائے گی. وہ جو اتنے اضافی مارا اور وہ بچوں کی زندگی تباہ کی, اس کی بیوی کی زندگی تباہ کی, اس کے رشتہ داروں کی زندگی تباہ کی, اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ایک نہیں, ایسے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں, جلتی کڑھائی میں انسانوں کو, زندہ انسانوں کو ڈال دیا. جانوروں کے ساتھ تو ہو رہا ہے. چائنا میں جاؤ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ زندہ کتا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. کیا اس کی آواز نہیں کوئی سنے گا قیامت کے دن؟ کیا جس رب نے اس کتے کو پیدا کیا, کیا وہ اس کی آواز نہیں سنے گا, اس کا انتقام نہیں لے گا کہ اس کتے کو تم نے کھانا تھا, اس کو شوٹ کر کے بھی کھا سکتے تھے تم نے اپنی زبان کے چٹخارے لینے ہیں, تو زندہ کتے کو جلتی کڑھائی میں ڈالنے کا کیا تک بنتا ہے؟ کتنی اذیت ہے. تھوڑی دیر کے لیے خود کبھی آگ کے قریب جا کے دیکھیں آپ. لا يعذب بالنار الا رب النار. اللہ نے جو سفیر آسمان سے بھیجے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں,
انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنا یہ پیغام ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دیا کہ آگ کا عذاب صرف آگ پیدا کرنے والا دے سکتا ہے، انسان کو آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بہت سخت اذیت ہے یہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے کیا کیا، وہ چیونٹیوں کا جو پورا گروپ تھا نا اس کو آگ لگا دی۔ اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی کہ حلا واحدتن، کاٹا تو صرف ایک نے تھا، آپ نے باقیوں کو سزا کیوں دی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اللہ نے پیغمبر کو کیا کہا؟ تنبیہ کی، ڈانٹ لگائی۔ ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور سزا سب کو کیوں ملی ہے؟ تو جو چیونٹیوں کا حساب لے گا کیا وہ انسانوں کا حساب نہیں لے گا؟ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ تو دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے جس کو لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہم ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے ظلم ہونے پر کوئی قانون بن چکا ہو عدالتوں میں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ جس ملک کی عدالت میں اگر کوئی قانون نہ ہو تو ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے۔ شرک کو کسی دنیا کی عدالت میں ظلم نہیں سمجھا جاتا۔ انڈیا میں شرک کو ظلم ہے، عدالت میں کوئی ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اور اس کی سزا اتنے مہینے اس کی جیل ہے دنیا میں؟ کہیں بھی قانون نہیں ہے، حتیٰ کہ عرب میں بھی قانون نہیں ہے، کیونکہ اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے شرک کرے، کفر کرے، جس کا دل چاہے توحید پر چلے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، لیکن فرمائے شرک ظلم ہے، میرے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں اجازت ہے، تم بتوں کے سامنے جھکو یا اللہ کے سامنے جھکو، لیکن آخرت میں اس کی اجازت، اللہ کے قانون میں اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو آئین بنایا ہے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اس کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، کہ جس نے پیدا کیا تھا، تنے تنہا بنایا، کھلایا پلایا، تو آپ یہ نسبت کسی اور کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ اس میں شرکت کیوں کر رہے ہو؟ باپ اپنے باپ ہونے میں شرکت برداشت کرتا ہے کہ کوئی میری اولاد میں کوئی میرے جیسا سلوک کسی دوسرے کے ساتھ بھی کرے؟ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کام کرو، بیٹا نہیں کر رہا، دوسرے نے آ کے کہا کرو، کرنا شروع کر دے، باپ کو غصہ آئے گا کہ میرے کہنے سے تو کر نہیں رہا تھا، اس کے کہنے سے کیوں کیا؟ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنا زیادہ غضب آئے گا؟ تو اسی طرح اللہ کو بھی بہت زیادہ غضب آتا ہے، اور یہ آج کل ہو رہا ہے نوجوانوں میں۔ باپ اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں نہیں مان رہے، کوئی دوست کہہ دے گا تو کر لیں گے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے بھائی۔ سب سے پہلے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ یاد رکھو، شریعت میں اطاعت کے معاملے میں شریعت نے باپ کو ماں پر بھی ترجیح دی ہے۔ حسن اخلاق میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، اچھے اخلاق سے ماں سے بات کرنی ہے 3 گنا زیادہ، لیکن اطاعت میں باپ کا حق ماں سے زیادہ، کیونکہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ شادی بیاہ میں کس کی چلے گی؟ باپ کی چلے گی۔ نہیں یاری میرا غالب بات، لوگ کیا کہتے ہیں امی نے کہا ہے، ابا نے کیا کہا ہے، پہلے اس کو فالو کرو، کیونکہ نکاح اور اس طرح کے اہم معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی ہے، اور خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے باپ کے مقابلے میں رکاوٹ نہ بنے، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ ایک ملک میں 2 متوازی حکومتیں چل سکتی ہیں؟ نہیں چل سکتی۔ اس کائنات میں بھی اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اگر اور بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا۔ تو اسی طرح گھر میں اگر ایک سے زیادہ سربراہ ہوں گے تو گھر کا نظام، بولو بھائی، تباہ۔ اس لیے گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ کو بنایا۔ 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، ماں سربراہ نہیں ہے، ہاں ماں باپ کے بعد سربراہ ہے، باپ کے بعد پھر کس کی اطاعت ہوگی؟ پھر ماں کی اطاعت ہوگی۔ تو یہ باتیں میں کرتا ہوں تو بعض خواتین کے اعتراضات آتے ہیں کہ خواتین کے حقوق بیان نہیں کر رہا، تو بھائی میں وہ حقوق بیان کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں، وہ والے تھوڑی بیان کروں گا جس سے آپ کے گھر کا نظام سارا برباد ہو جائے، سارا سسٹم تباہ ہو جائے۔ بیٹی کی شادی کا ولی کون ہے؟ باپ ہے، باپ کو اجازت ہے وہ کرے گا اس کا نکاح۔ باپ نہ ہو تو دادا ہے، دادا نہ ہو تو بھائی ہے، ماں کسی بھی درجے میں نہیں ہے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا اسلام نے ایسا حکم دیا۔ بچی جب جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ۔ باپ نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو سبق یاد کر لیں،
بھائی، بھائی نہ ہو تو چچا، ماں کا نہیں آ رہا کہیں بھی، بھائی نہ ہو تو چچا، چچا نہ ہو تو چچا زاد بھائی. کیوں؟ مردوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، تجربہ ان کا زیادہ ہے، ان کو ٹوپی کرانا مشکل کام ہے. اور خواتین کی طبیعت میں نرمی ہے، اللہ کا بنائے ایک نظام ہے، اللہ نے ان کو نرم طبیعت کا پیدا کی. کوئی بھی چکنی چپڑی باتیں کرے گا وہ شیشے میں اتار لے گا ان کو، اور ایسا ہو رہا ہے. چکنی چپڑی باتیں کرے گا، میں تو آپ کے بس ہر وقت پاؤں میں بیٹھا رہوں گا. آپ کی بیٹی کو میں، وہ ہے نا کہ وہ پوچھیں گے بیٹا کماتے کیا ہو؟ کمانے ومانے کو چھوڑیں آنٹی، کمانے کو چھوڑیں. ایسی ٹوپیاں ہو رہی، کمانے کو چھوڑیں آنٹی، بہت کماتا ہوں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، دکان ہے میری ٹرانسپورٹیشن کی، ٹرانسپورٹیشن کا میرا بزنس ہے ذاتی. ایک صاحب آئے، وہ ہمارے کسی رشتہ دار خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کی والدہ نے مجھے انکوائری کے لیے بھیج دیا کہ اس کو ذرا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ اس کا کہ یہ کیا کما رہا ہے، یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کیا بزنس ہے آپ کا؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ایک تو ہم مولوی، ہمیں کیا پتا ٹرانسپورٹیشن سے اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. میں نے کہا شاید کوئی کنٹینر ان کے بیرون ملک جاتے ہوں، یہاں سے وہاں، جاپان سے گاڑیاں ادھر ٹرانسفر کرتے ہوں اور ادھر سے ادھر. میں نے کہا وہ کہہ رہے بہت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے، حیدری میں گھر ہے، تو ایسا تھوڑی ہے یار، کچھ تو ہوگا نا. میں نے کہا یار اپنا آفس مجھے بتا دیں، میں آنا چاہتا ہوں. تو میں چلا گیا ٹرک اڈے میں. ان کا کام کیا تھا؟ ٹرانسپورٹیشن کا. یہاں سے مال اٹھا کے ٹرک میں رکھا، جو ٹرک میں مال اٹھایا وہ یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے. غلط کام نہیں ہے، مزدوری ہے، حلال مزدوری ہے، لیکن جھوٹ تو نہ بولو بھائی. وہ ایک آدمی چلا گیا نا رشتہ لینے کے لیے کہیں، تو لڑکی کے باپ نے پوچھا بیٹا آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا لکڑ دا کام ہے. لکڑ دا کام ہے، لکڑیوں کا بزنس ہے. انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس ماشاءاللہ آپ کا کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کیا ہے لکڑیوں کے جنگل سے لکڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بتا تو دیا نا، لکڑیوں کا اپنا ذاتی بزنس ہے، ذاتی بزنس ہے لکڑیوں کا، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدن ہے. بھائی لکڑیوں کی کھڑکیوں کا کام ہے، کیا کرتے ہو اللہ کے بندے؟ الماریاں بیچتے ہو، فرنیچر بیچتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بول دیا لکڑیوں کا کام ہے. جب زیادہ فورس کیا تو کہا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں. سب سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا. تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس نے بنایا اس کے ساتھ کبھی نبی کو شریک کر دیا، کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا غوث اعظم مدد، کبھی جناب قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو. اللہ کہے گا یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، اس خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہو. بہت دن ہو گئے عاملوں کی میں نے کھچائی نہیں کی ہے، تھوڑا سا عاملوں پہ بھی تڑکا لگا دوں. ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک عامل نے میرے یوں کر کے مٹکا نکالا. وہ بیچارے کرائسس میں آئے ہوئے تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے. تو وہ عامل ایسے کہ اس کے پاس انڈیا کے بڑے بڑے اداکار جاتے ہیں. یہ بھی انداز لگاؤ کیسے کیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں دنیا میں. اور اس عامل کے پاس جاتے ہیں، اور بعض علماء بھی جاتے ہیں اس کے پاس. تو وہ عامل جو ہے نا اتنا وہ جناب اس نے یوں شعبتیں ہوتے ہیں، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. مٹکا نکالا تو اس پہ لکھا ہوا ہے یہ جادو نکلا، پتلا نکلا، سوئیاں نکلی. تو صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے اس عامل سے پوچھا کہ آپ کی اجرت کیا ہے، یعنی آپ کی پیسے کتنے لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے مثال کے طور پر یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں. آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کیا کریں، یو کے کا یا یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر رہا ہے، اپنا یو کے کا ویزا نہیں لگوا سکتا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا. تو جو مشرکوں میں مشرک کی جیسے عقل نہیں ہوتی نا، ایسے ہی عاملوں کے پاس جانے والوں کی بھی عقل نہیں ہوتی. عقل سے خدا کی قسم پیدل ہوتے ہیں. یہ نیک تو ہو سکتے ہیں مگر عقل مند نہیں ہو سکتے، عقل مند نہیں ہوتے، یہ پیدل ہوتے ہیں بالکل عقل سے. تمہاری ساری مشکلات کا حل اللہ کے گھر میں. اور یہ جو کہ جادو ہو گیا نبی پر بھی ہو گیا تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے. نبی پر جادو کیوں ہوا وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. باقی ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو؟ سے اندھی لگ رہی ہے جو بیٹھے جس پہ آپ کے کاروبار روک دے، آپ کی شادی روک دے، آپ کے بچے روک دے. یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نظام نہیں اللہ نے بنایا کہ نظام عالمی برباد ہو جائے.
کام کرو کام، اور استخارے نہ نکالو. جہاں عاملوں کو رگڑتا ہوں میں استخاروں کو بھی رگڑتا ہوں، جو ناجائز استخارے ہیں. استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکل رہا ہے تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے، وہ خامخواہ کی پریشانی ہے جو خواب میں بن کے آ جاتی ہیں سامنے. استخارے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آج جہلا میں رائج ہو چکا ہے. استخارہ دعا ہے، اللہ بہتر ہے تو مقدر کرا دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے، بس. اس کے بعد رکنا نہیں ہے کہ دیکھو کوئی سگنل مل رہا ہے، کام کرو فوراً جو سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تو استخارے میں اچھا خواب آئے پھر بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے تو استخارے میں نیگیٹو خواب آئے پھر بھی کرنا ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو، خوابوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. کیسے سمجھا یار؟ اس پہ تو آرمی بلانی پڑے گی. یہ جہاں استخارے کا موضوع آتا ہے تو مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں استخارے؟ ایک صاحب سے میں نے سمجھایا، میں نے کہا تیرے خواب بھی تو ایک اللہ کی طرف سے بشارت ہے. میں نے کہا دیکھو کسی بھی حدیث کو لینا ہے تو پھر اس سے متعلقہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی فضیلت بیان کی اس کا اپنا عمل کیا تھا. آپ کو تو جب بھی نکاح کا پیغام آیا جیسی سمجھ میں آیا فوراً ہاں کیا آپ نے. کہیں بھی نہیں ہے کہ میں پہلے استخارہ کر لوں. ممکن ہے آپ کہیں آپ کا تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ تھا، تو صحابہ میں بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا. اور نبی کی ارشاد کیا ملتا ہے؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. فرمایا جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہاں کر دو. اگر نہیں ہاں کی تو آپ نے دھمکی دی ہے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. بڑا فتنہ ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ خواب آئے تو کر دو ہاں، خواب میں نیگیٹو آئے تو نہ کر دو. یہ نہیں، آپ نے فرمایا اچھا رشتہ آئے تو ہاں کرو، ہاں کرو. ابھی کہیں کیا ہوا کہ میں کسی کے رشتے نہیں کراتا کہ میرے پاس رش لگ جائے. کچھ اپنے جاننے والے تھے تو ان کی کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی تو مجھے بھی لے گئے وہ. تو وہ لڑکی والوں نے ہاں کر دی، بھائی لڑکا فٹ فاٹ ماشاء اللہ. بعد میں لڑکے کو فون کر کے بولے تم اپنی امی کا نام بتاؤ گے؟ میں نے کہا اب نہیں ہوتا یہاں پہ. میں نے کہا انکار کر دو. ہم جاہلوں میں نہیں کرنی ہم نے شادی. سمجھ رہے ہیں کیوں میں نے منع کیا؟ امی کا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ استخارہ نکالے گا. بھائی جب تو نے دیکھ لیا، تم نے 6 مہینے تحقیق میں لگا دو، آپ 10 سال لگا دو تحقیق میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ایک دفعہ بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فیصلہ کرو تو قوت فیصلہ ہونا چاہیے آپ میں، پھر اللہ پہ توکل کرو. مستقبل کی حقیقت کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا مستقبل میں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا فیصلے کر کر کے، اور ہمارے ہاں استخاروں میں ہی 6 مہینے لٹکے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے وہ استخارہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. شکر ہے مجھے یہ والے استخارے نہیں آتے تھے، ورنہ ابھی تک میں کنوارا ہی بیٹھا ہوا ہوتا. استخارے نکل رہے ہوتے. کر لو بھائی، اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو، لوگوں سے مشورہ کرو، فیصلہ کر کے کام کر دیا، مثبت نتیجہ آیا بہت اچھا، نیگیٹو آیا تقدیر ہے بھائی، کوئی بات نہیں. سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہوتے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ مشورہ کیا صحابہ سے. غزوہ احد میں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے، مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہے. مشورے میں طے ہوا، فیصلہ ہوا مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے، جو کہ غلط فیصلہ ہوا تھا. نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب صحابہ کو خیال آیا یار ہم نے فیصلہ، نبی کا اپنا ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں. بہت سارے صحابہ کو خیال یہ تو غلط ہو گیا. تو اللہ نے کیا نبی سے فرمایا کہ صحابہ کو ڈانٹیے نہیں. فرمایا کہ شاورہم فی الامر، آئندہ بھی مشورہ لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورے کے بعد جب ایک رائے قائم ہو اللہ پہ توکل کریں. نفع فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. روتے تھوڑی رہیں گے ہائے یہ تو اس نے بولا تھا، اس نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ اس نے مشورہ دیا تھا یہاں شادی کرو، یہ ہے نا، یہ مجھے تو فلاں نے بھی منع کیا تھا، فلاں نے بھی منع، انہوں نے بتایا تھا. یہ جب بتایا تھا تو آپ نے آنکھ بند کر کے تھوڑی کر لی تھی، آپ نے خود بھی تو غور کیا تھا نا. اچھا کام ہو جائے تو کبھی مشورہ دینے والے کی تعریف نہیں کرتے، اس نے بتایا تھا، اتنی اچھی بیوی مل گئی. اور اگر خراب ملے تو بولے اس نے مروایا میرے کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب فیصلہ کرو تو کیا کرو؟ فتوکل علی اللہ. بس یہ جو مقدر میں تھا ہو گیا بھائی. سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہو سکتے، اور اگر ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ تو اللہ نے پھر علیحدگی کا راستہ بھی رکھا ہے. پھر یہ نہیں بولو رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، جو بن گئے تو ایلفی کی طرح چپک گئے. ایسا نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے. اس کو بھی لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. علیحدگی بھی محبت سے ہونی چاہیے. ہم خود بعض دفعہ کرنا نہیں ہے یہ کام آپ نے جا کے کہیں علیحدگیاں شروع کر دے. بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو گلا گھونٹ رہے ہیں، ناخن سے نوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو، بندوقیں نکل رہی ہیں. ایسی صورت میں شریعت نے کیا کہا؟ بھائی محبت سے علیحدگی اختیار کرو. تو اس میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی جو ہو گیا نہیں ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. تو
میں یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں بھائی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو دنیا میں جو لبرل طبقہ ہے وہ لائف کو چاہتا ہے کہ بس انجوائے کرو. ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. سال جب ختم ہوتا ہے تو خوشی کا موقع نہیں ہے, غم کا موقع ہے. یہ غم کا موقع یہ کہ آپ کی زندگی کم ہو گئی. ہمارے اکابر کا یہ طرز تھا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں تاریخ چینج کرتا ہوں تو میرا قلم ہل جاتا ہے, دہل جاتا ہے دل. اب مثال کے طور پر 2017 ہے, اب 2 دن کے بعد آپ ڈیٹ میں کیا لکھیں گے؟ 2018. دل دہل جانا چاہیے. یہ کیا ہو گیا بھائی, اتنی جلدی 2015 ختم ہوا, 2016 ختم ہوا, 2018. اب آپ میں سے کسی کی موت اگر 2020 میں لکھی ہوئی ہے تو وہ اشارہ ہے کہ بیٹا 2017 بھی گیا, اب کتنے رہ گئے؟ 2 سال رہ گئے. اور آپ پٹاخے والا ٹھا 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 بڑے مزے بنا. جنازے کی چارپائیاں تیار ہو رہی ہیں آپ کے لیے, غسل کفن کا انتظام ہو رہا ہے, قبر تیار کھد رہی ہے. اب آنے والے ہو 2-3 سال میں, 5-6 سال میں, اور آپ کیا کہہ رہے ہو ہیپی نیو ایئر, گلے ملو. یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو دنیا جن کی بے مقصد ہے, ان کے حیات اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ لائف کو بس کسی بھی طرح سے انجوائے کرنا ہے, انہوں نے وہ ویسے ہی انجوائے کرنا ہے, بس کرو انجوائے. اب یہ 25 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش تھوڑی ہے, تو خود پادری کہتے ہیں کہ یوم پیدائش نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں اگر لائف کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, ان کا سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو کریں, ان کو وہ ان کا مذہب ہے. ہمارا تو ایک مذہب ہے بھائی, ہمیں تو اللہ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے, ہم تو اس سے نہیں ہٹیں گے. ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے 2 عیدیں دے دی. کسی قوم کی 2 عیدیں نہیں ہوتی ہیں, ہمیں اللہ نے 2 عیدیں دے دی. ہمیں حلال میں اللہ نے زیادہ وسعت دے دی ہے, اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھئی ایسے کرنا ہے, اس کو نماز پڑھنی ہے, اس میں پھر آپ رشتہ داروں سے ملیں, جو بھی ہے اس میں بھی ٹھا ٹھا یہ سب چیزیں اس میں بھی نہیں ہے. شراب کباب نہیں ہے اس میں, اور وہ موقع بھی ایسا رکھا کہ اس میں شراب کباب ہو ہی نہیں سکتا. 1 مہینہ رمضان کے روزوں کے بے عبادت سے انسان کا دل منور ہو چکا ہوتا ہے, اس کا ویسے ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کافی لوگ تو اس گناہوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت مذہب ہے اسلام کہ اس نے جو خوشی کے تہوار دیے, ان تہواروں کے لیے دن کی جو سلیکشن کی ہے, ان دنوں میں زنا اور شراب کباب کی طرف ذہن نہیں جاتا. اس میں کمی آتی ہے شراب کباب میں, کیونکہ 1 مہینہ تراویح اور روزے رکھنے کے بعد اچانک انسان, اتنے تو لوگ ہم نے دیکھے کہ فلم دیکھنے چلے جائیں, اتنے زیادہ آزاد نہیں ہوتے کہ شراب کباب کے, ان کو تھوڑا سا اعتکاف کا خیال آ رہا ہوتا ہے, بلکہ بہت سے تو فلموں سے بھی توبہ کر چکے ہوتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ عبادت کی ہے, 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, اب شراب پینا شروع کر دیں عید کے دن. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں, وہ بھی عبادت ہے, اس کی بھی ایک برکت ہے, اس کا بھی ایک نور ہے. جبکہ آپ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں, اس میں نور اور برکت کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے اس میں فوراً ذہن شراب اور زنا کی طرف جائے گا, فوراً شراب اور زنا کی طرف جائے گا. اس لیے مولویوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کو سیلیبریٹ نہ کریں. خام خام میں پیٹ میں مروڑ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, لوگ جو کہتے ہیں نا مولوی لوگ کباب میں ہڈی بنے ہوئے, ہم کسی کی کباب میں ہڈی نہیں ہے. آپ نے اگر پھر بھی سیلیبریٹ کرنا ہے تو آپ کریں. کیا خیال ہے؟ ہمارے اڑوس پڑوس میں سب جگہ فائرنگ ہوتی ہے, ٹھاٹھو ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں اٹھ کے کہا یہ تبلیغ والے کوئی بندوقیں لے کے آئے ہیں, وہ کون ہے بھائی, کس نے کیا ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی کیا بتا ہی رہے ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں, مان لیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے. حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں وہ بھی غلط ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہم پولیس میں نہیں ہیں. میں اگر ایس ایچ او ہوتا محلے کا, پھر میں کہتا نہیں ہو سکتا. جب میرا منصب ہی نہیں ہے, میں پولیس میں نہیں ہوں. بھائی جو جس کا منصب ہے وہی کام. جیسے لوگ مجھے فون کر کے حکیمی ٹوٹ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, حضرت میری والدہ کو بہت زیادہ شوگر ہے, آپ اس کو بتا دیں. میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی حکیم تھوڑی ہوں. کہہ رہے نہیں وہ آپ بڑی صحت کے نسخے بتاتے ہیں, وہ تو ویسے ہی چند جو معلومات ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر کی فیلڈ ڈاکٹر کے پاس ہے, حکیموں کی فیلڈ حکیموں کے پاس ہے, اور ڈنڈے کا شعبہ کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے. زبان سے نصیحت یہ شعبہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. تو ہم وہ کام کریں گے جو ہمارے بس میں. باقی بھائی روز آنا سالگرہ منائے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند, اللہ کی طرف سے تو پابندی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. روز آنا سالگرہ منائے, کیک کاٹے, آپ سیلیبریٹ کریں. بیوی سے ویسے محبت نہیں کرتے, سال میں 1 دفعہ تھوڑا سا اس کو وہ کھلا دیا یوں منہ میں ڈل کے کیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زوجہ سے محبت کی ہے وہ والے اخلاق اپناؤ نا. جو ماں باپ سے محبت نہیں کرتے نا, وہ ماں باپ کا ایک دن مناتے ہیں اپنی ٹھڑک جو ہے نا وہ اس کو پوری کرنے کے لیے کہ یار تھوڑا سا انسانیت بھی ہوتی ہے نا انسان میں. میں ملیشیا گیا تو ہمارے جو میزبان تھے ان کے پڑوس میں کوئی چائنیز رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہاں 2 بوڑھی چائنیز خواتین رہتی ہیں
اور سال میں ایک آدھ دفعہ ان کا کوئی آل اولاد ان سے ملنے کے لیے آتا ہے اور بس تھوڑا بہت چنگ پونگ کیا اور وہاں سے سمجھ میں تو آتا نہیں وہ چائنیز زبان میں. وہ کہہ رہے کئی بار دیکھا ہے کہ یہی یہاں بالکنی میں بیٹھ کے یہ رو رہی ہوتی ہیں دونوں بڈھی, کوئی خدمت کرنے والا نہیں. انہوں نے بھی لائف کو جوانی میں بہت انجوائے کیا ہوگا, بہت انجوائے کیا ہوگا. کوئی پردہ وردہ نہیں ہے, یہ جو ہماری خواتین بیچاری پردے کی پابندیاں ہیں, پھر ناخن کاٹنے ہیں, پھر آئی بروز نہیں بنانی ہے, پھر شوہر کی اطاعت کرنی ہے. سب سے مشکل کام شوہر کا احترام کرنا ہے. اس کا وہ کہتی ہیں اس کا احترام کرنا ہے, اس کا احترام, چلو اطاعت بھی سمجھ میں آتی ہے, احترام کرنا ہے. اگر کبھی اس کو غصہ آ جائے تو اللہ کی خاطر برداشت کر لینا, اس سے اپنا گھر بھی بچا رہے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا. بہت مشکل کام. تو اب وہ دیکھو وہ ساری وہ انہوں نے لائف کو انجوائے کیا, ان بوڑھی خواتین نے کتنا زبردست انجوائے کیا. جوانی گزاری ہوگی نائٹ کلبوں میں, شراب کباب میں. ایک آدھ بچہ بھی پیدا ہو گیا ان کا, بچہ نہیں پوچھنے آ رہا. وہ پڑوسیوں کو ترس آ رہا ہے, کہہ رہے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں اگر جا کے ان کی خدمت پوچھوں گی پولیس ہی نہ آ جائے کہ تو کون ہوتا ہے بھائی ان کی رکھوالی کرنے والا. تو بوڑھی پڑی ہوئی ہیں, کب مر جائیں, کب کوئی جنازہ ان کا بدبو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اندر میت ہو گئی ہے. تو بھائی لائف کو انجوائے ہم جو محدود کرتے ہیں, اور حقیقی انجوائے وہی ہے جو اسلام نے بتایا. اگر آپ ان پابندیوں پہ آ جائیں تو زندگی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا, جینے کا مزہ آئے گا. جب جو آدمی زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کا گھر اچھا ہو جاتا ہے, پھر بچوں سے محبت ہوتی ہے, بچوں کو ٹائم دیتا ہے, یہ بھی اپنا ایک لطف ہے. جو آدمی شراب سے توبہ کرے تو پھر اس کو دودھ میں مزہ آئے گا. دودھ تو پیتے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گناہوں کا وبال ہے کہ دودھ چھڑا کے لوگ اللہ نے کس پہ لگا دیا, چائے پہ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, لسی چھڑا کے کس پہ لگ گئے ہیں, جس میں نہ غذائیت ہے, نہ طاقت ہے, نہ توانائی ہے. دودھ پینے سے چہرہ فریش ہو جاتا ہے انسان کا, معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور لگ کس پہ گئے ہیں, سب صبح شام چائے بھر بھر کے کڑک کڑک سی. چلو وہ بھی غنیمت ہے, شراب سے تو بہتر ہے, کوئی حرام نہیں ہے چائے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بزرگ چائے پی رہے ہو تو آپ ان سے کپ لے لیں, چائے بھی جائز ہے. لیکن حرام, جس کو چرس کا مزہ ہو تو پھر وہ کہاں اس کو شہد میں مزہ آئے گا. تو جب حرام سے بچتا ہے انسان, گناہوں سے بچتا ہے, تو حلال میں اللہ اس کو لذت عطا فرما دیتا. فجر کی نماز میں اٹھنے میں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن جب اٹھ کے وضو کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے کتنا مزہ آتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوئی پشتو فلم کا کوئی اداکار تھا, مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے. ہمارے ایک عالم مولوی صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے, اس کے سہروزے کی جماعت میں نکلا وہ اداکار. تو انہوں نے پوچھا بھائی تم تو فلموں میں آتے تھے, تم ادھر کیسے آ گئے؟ تو اس نے بتایا اپنا واقعہ, کہہ رہے میں ہمارا کوئی میوزیکل شو تھا یا کوئی شوٹنگ تھی, تو پوری رات ہم ڈانس ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں, اور وہی جو ان کا ہوتا ہے ساری رات میوزک, ساری رات کوئی گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن مسجد سے قریب میں مسجد سے اذان کی آواز آئی. یہ اسلامی ملک میں رہنا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ فضاؤں میں جو اللہ کے نام کی آوازیں ہیں یہ آپ کو دوسرے ملکوں میں, اور جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا اس کو اللہ کا نام فضا میں گونجتا ہوا اچھا لگتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے خاموشی ہے چاروں طرف, دوپہر میں نا وہاں ہمارے دارالفتہ میں سب طلبہ سو جاتے تھے, بالکل خاموشی ہوتی تھی. تو مؤذن کی جیسے ہی اذان شروع ہوتی تو وہ خاموشی ختم ہوتی تھی. تو مجھے یاد ایک دفعہ مؤذن نے اذان دی تو ہمارے حضرت کی آنکھوں سے میں آنسو آئے اور اوپر سے اتر کے نیچے آئے صرف اذان سننے کے لیے. اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سب خاموش ہیں اور سب سے پہلے فضا میں نام کس کا بلند ہو رہا ہے. فجر کی اذان میں بڑا مزہ ہے, سب خاموشی ہوتی ہے, ایک دم اللہ اکبر کی صدا, اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونجتی ہے. تو اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تیرا نام ہمیں فضاؤں میں سننے کو مل رہا ہے. کتنا بڑا تیرا فضل ہے, اور کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح کہ بھئی اس علاقے میں, اس محلے میں سب سے پہلے جو آواز فضا میں بلند ہوگی وہ اللہ اکبر کی ہوگی. اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ سے محبت ہو تو وہ نام سننے میں مزہ آتا ہے. تو وہ جو ہیرو تھا کسی فلم کا, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ساری رات ہم ڈانس میں لگے رہے ہیں میوزک میں, تو مجھے اذان کی آواز آئی تو میں نے کہا یار کئی سال ہو گئے مسجد کی شکل دیکھے ہوئے, ان کی تو بیچاروں کی زندگی بہت ہی دین سے دور ہوتی ہے, تو آج چلتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو قریب میں کوئی مسجد تھی ایسے ہی سادہ سی مسجد, بالکل یعنی یہ جو سادہ سی مسجدیں ہوتی ہیں نا, وہ بہت زیادہ خوبصورت مسجد نہیں تھی.
کہہ رہے وہاں گیا تو امام صاحب سادہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں فجر میں تلاوت کر رہے تھے. تو کہہ رہے مجھے ایسا سکون ملا اس تلاوت میں, ایسا سکون ملا. میں نے کہا سکون تو ان لوگوں کے پاس ہے, موسیقی کی دھنوں میں وقتی لذت ہے, وقتی لذت, حقیقی سکون نہیں ہے. جیسے چرس اور ہیروئن میں وقتی لذت بہت ہے مگر ہیروئن کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, ایسے ہی موسیقی بھی ایک نشہ ہے. وقتی طور پر تھرک لیتا ہے انسان, تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے, اس کے بعد اس کا سکون آہستہ آہستہ, اسے ہر وقت وہی چاہیے, ہر وقت وہی. جیسے ہیروئن کو ہر وقت ہیروئن چاہیے نا, ایسے ہی موسیقی کے رسیالے کو ہر وقت کیا چاہیے, موسیقی چاہیے ہر وقت. وہ خاموشی سے وحشت ہوتی ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کو خاموشی میں سکون ملتا ہے. سکون خاموشی میں ہے, شور شرابے میں نہیں ہے. جتنی خاموشی ہوگی اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا. تو وہ کہتے ہیں مجھے فوراً خیال آیا کہ یار یہ کیا ہے جو میں جس کے لیے اتنا, یہ سب کچھ سکون کے لیے لوگ کرتے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو اب ایک اللہ نے ایک راستہ دیا ہے تبلیغ کا. کسی گناہگار کو خیال آتا ہے نا دین پر آنے کا, تو وہ کس راستے کی سلیکشن کرتا ہے, کیونکہ اس راستے کے علاوہ یا تو خانقاہوں کا راستہ ہے, اور اس کے علاوہ پھر کوئی ایسا راہ, وہ کہیں بھی جائے گا نا تو فرقواریت میں مبتلا ہو جائے گا. وہ بجائے اس کو گناہ چھڑوانے کے ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, زور سے آمین آہستہ آمین, وہ کافر, وہ دار اسلام سے, یہ سارا حساب کتاب. تبلیغ میں ایک اچھی خوبی ہے الحمدللہ, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے. اگر آپ اجازت دیں, وقت تو بہت ہو گیا ہے, پھر میں یہ جمعے کی نماز کے بعد ایک اور دلچسپ واقعہ سناؤں گا, اس کو ریکارڈ بھی کر لیں, کدھر گئے وہ ریکارڈنگ والے. تو ایک تبلیغی جماعت سے متعلق دلچسپ واقعہ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ میں, کہ کسی گناہگار کو توبہ کروانی ہونا تو اس سے بہتر راستہ نہیں ہے. اس کو چلا دیں انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں انسان کا بچہ وہ بن گئے. انہوں نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی, پہلے سروزہ لگایا پھر اور چلا ولا لگایا, تو ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ان کی. تو نام مجھے ذہن سے نکل گیا, ورنہ میں بتا دیتا آپ کو نام, شاید جو لوگ دیکھتے ہوں ان کو پتہ ہو, لیکن آپ لوگ ابھی نہیں بتائیں گے. آپ لوگ کہیں گے نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.